ایک دفعہ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کہ اللہ کے رسول مشکل پڑی ہے، کچھ دعا کیجیے. سن لو، کیونکہ ہم اللہ میں ناصر کا اور الہی کے حکمت کی سمجھ سکتی میرے لئے کیوں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول ممبر پہ کرو کے دعا کی، اللہم سہل حال مشکل، اے اللہ اس آدمی کی مشکلات کو آسان کرے بحق علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے واسطہ اس آدمی کی مشکلات کو آسان کرے. دوسری ذریعہ رسول اللہ کچھ مشکلات پر دعا کیجیے، بالکل اسی طرح دعا کی. تیسرا تشریف لائے، یا رسول اللہ کچھ مشکل پڑے دعا کیجیے. تو اللہ کے رسول نے اللہم سہل اشکال بحق بولایت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کا واسطہ اللہ اس کی مشکلات کو آسان کرے. بلکہ اس کا یہاں نظر کا بدل نہیں ہو، یا کوئی جی ہے میرا بڑی جیسی میں یہ الفاظ آسان کرے. اب ان تینوں نے کہا، اب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ حدیث کا الفاظ یہ ہے، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا رنگ دبایا. اب دیکھو، ہم نے سنا ہے علی خود کے ساتھ کچھ مشکلات پڑی ہوئی ہے، اس نے بھی آنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علی کی مشکلات کو کس کا واسطے دے کے حل کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے ہمارا نام دے، یہ حدیث کی ثابت ہے، ہو سکتا ہے ہمارا نام دے. امام عبید اللہ ابن عبداللہ ابن محمد اسکانی نے شواہد التنزیل میں یہ بات کی. میں آپ کو حدیث کریا ہوں، انہوں کا جنت و جمال کے شاہد مسلم. اتنے میں مولالی پہنچے، علی پہنچے. اب ایک دوسرے کا ران دبا. دیکھو اب کیا ہوتا ہے. علی یا رسول اللہ کچھ فاقہ ہی چل رہا ہے، مالی مشکلات بھی ہے، ذہنی مشکلات بھی ہے، اور میرا قلب کا مشکلات بھی ہے، کچھ دعا کیجیے. اللہم سہل علی علی بن ابی طالب بحق علی بن ابی طالب. اے اللہ میرے بھائی علی کے مشکلات کو بحق علی بن ابی طالب کا واسطہ اس کو آسان کر دے. اسی لیے ہم اللہم انا نسألک بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبشجاعت علی علیہ السلام اس کی سخاوت کا واسطہ. علی تو امام تھا، اس کی امام کا واسطہ ہونا چاہیے تھا، اس کی ولایت کا واسطہ ہونا چاہیے تھا، اس کی رسالت کا واسطہ ہونا چاہیے تھا، اس کی خلافت کا واسطہ ہونا چاہیے تھا. پتہ تھا لوگ کہیں گے یا علی آپ امام تھے، آپ ولی تھے، آپ وسیع تھے، آپ خلیفہ تھے، آپ کی بات کوئی نہیں ہے، کہنے والے تھے. اس لیے دیکھ یہ جملہ ہمارے ہر اعمال اور وظائف میں بہت بڑا ایک فلسفہ مضمر ہے. اس کے اندر کیا کہہ دیا؟ ولی امامت الحسن ولایت ہی، ولایت اور امامت واسطہ نزگہ کو مولا علی حقیقی پا. یہاں پر کہہ دیا نہیں علی کی سخاوت کا واسطہ اور حسن کی امامت اور ولایت کا واسطہ. جب امام بن گیا، ولی بن گیا حسن، تو آج آخر محمد مہدی تک ولی ہے، محمد مہدی تک امام. اسی لیے بارہا حدیث آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آج امام مہدی کے ظہور تک کے لیے 27,000 احادیث مروی ہے. 27,000 محققین نے تحقیق کر کے بتایا ہے.
اور امام مہدی علیہ السلام کی ظہور تک کے لیے 27,000 احادیث جمع ہو گئے. کچھ نشانات بتائے ہیں، کچھ علامات بتائے ہیں، کچھ خصوصیات بتائے ہیں، کچھ خاصیت بتائے ہیں، کچھ اس کی حیثیت بیان ہوا ہے حدیث سے. مودت القربہ کھول کے دیکھو، آپ کو وہاں پہ جھوم کے آپ کو ملے گا. پھر بتانے کی چونکہ ماشاءاللہ ہم مانتے ہیں اسے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آخر میں دیکھو، امام مہدی کی نہ امامت کا واسطہ، نہ ولایت کا واسطہ، نہ شجاعت کا واسطہ، نہ کرامت کا واسطہ، پھر کیا واسطہ دیا؟ ولی محمد المہدی صاحب عصر و زمان و اجازتہ. قربان جاؤ یار خدا کے قسم. مزید آپ کو تحقیق کر کے کتابیں کھولنے، شامنے، پھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں. تعلیمات بخش سن لو، کھول کے بیان ہوگا. کیا بیان کیا اس نے؟ اے اللہ، غیبت کبریٰ میں تشریف فرما محمد مہدی علیہ السلام کی اجازت کا واسطہ آپ جو بھی اعمال بجا لا رہے ہیں یا لائے ہیں، ان تمام کے لیے محمد مہدی امام محمد مہدی کی اجازت کی ضرورت تھی. اور اجازت ہمیشہ زندوں سے لیتے ہیں اور گزرے ہوئے سے اجازت نہیں لیتے. آئی سمجھ؟ یہ جو علامہ سرپا جو ہے آپ کو، اور یہ گلیوں میں بھٹکنے گھومنے والے، حرام حلال اور کھول کا فتویٰ دینے والوں، انہیں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ ایسے مرشدین کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کیا غضب ایک جملے میں تو سب کا منہ بند کر دیا. وبی امامت المہدی صاحب عصر الزمان و اجازتہ. چونکہ ہر زمانے کی امام کی اجازت ہر مرشد کو پڑتی ہے. اگر شیخ معروف کرکی کو امام علی رضا نے اس کی تابعداری دے کے اجازت دی ہے تو ہر زمانے کے مرشد کے لیے لازم ہے، ضروری ہے وہ ہر وقت کے امام سے رجوع کرے. آج ہم بھی سامنے نہ صحیح، روحانی طور پر ہم لوگ اپنے اعمال ورد و وظائف سارے کے سارے امام محمد مہدی علیہ السلام کی اجازت کا واسطہ دے کر ہم یہ فلسفہ ہے. اس کا معنی اب میں دوبارہ کہوں، اجازت ہمیشہ زندوں سے لی جاتی ہے، گزرے ہوئے سے اجازت نہیں.